بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ سورہ توبہ کی آیت 58۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ منافقینی کا ذکر پیچھے سے چلا رہا تھا، انہی کی یہ بات ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ منافق کا تو معاملہ بالکل واضح ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی نفاق کی بنیاد ہی مفاد کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے مفاد میں ہی دیکھتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر ہی گویا کہیے کہ وہ اخلاص اختیار نہیں کرتا، صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص ہوتا ہے، وہ بھی صرف سطحی طور پر، ورنہ اپنی حقیقت کو، اپنے اصل نقصان فائدے کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کی جہاں اور خرابیاں ہیں تو وہیں ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ صدقات کے معاملے میں، صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراضات کر رہے تھے، اور اس اعتراض کی حقیقت کیا تھی اسے بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یعنی اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ انہیں اپنی خود ذاتی طور پر اپنے مفاد عزیز ہے کہ انہیں ملے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر انہیں نہ ملا تو سب غلط ہے۔ یہ ان کا پیمانہ ہے جو اس معاملے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال جو مدینے میں اس وقت سامنے آ رہی تھی، تو اس کے بارے میں بات سامنے آ جاتی ہے کہ اب پہلی مرتبہ ایک ریاستی نظام جو ہے عرب کے اندر قائم ہو رہا تھا، اور اس ریاستی نظام کے تحت پھر یہ صدقات کا معاملہ اور اس طرح زکوٰۃ کے اموال کا یہاں پر آنا، یعنی بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ ریاست کے پاس، یا ریاست کے امیر جو ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمہ دار، اس کے حاکم ہیں، تو ان کے پاس یہ سارا اموال آتے ہیں، ایک ہی شخص کے پاس آنا اور پھر اس کا اس طریقے سے اسے تقسیم کرنا، یہ گویا کہیے کہ عرب کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ تو لوگوں کو بڑا اس میں جو ہے کہیے کہ کشش نظر آتی تھی کہ اتنی کثیر تعداد میں اموال جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک مرکز سے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا جمع ہونا اور تقسیم ہونا ایک منظم سسٹم تھا، تو اس نظام کے حوالے سے یہ چاہتے یہ تھے کہ انہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اگر اس میں انہیں موقع نہیں ملتا تو پھر اس معاملے میں گویا کہیے کہ اعتراض کرتے، اور ساری تقسیم پر ان کا اعتراضات جو ہے، یا تقسیم کرنے والے پر اعتراضات ہی کر رہے ہوتے۔ حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خود اس کے ذمہ دار تھے، ان کا اپنا طرز عمل یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی شخص کو بھی گویا کہیے کہ جو اس کا حق نہ ہو کسی طور پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس معاملے میں کسی طرح کی رو رعایت بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنے اہل و عیال کے حوالے سے بھی، کہ ان کی ضروریات کو بھی آپ نے مؤخر کر دیا، مقدم نہیں رکھا، یعنی ان کی ضروریات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کی ضروریات کو مؤخر کر دیا، اور ان کی ضروریات کو آپ نے پہلے مرحلے کے اندر پورا نہیں کیا۔ اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک موقع پر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے ہوئے تھے، آپ انہیں تقسیم کر رہے تھے، تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری ضروریات جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ یعنی ان کا حال یہ تھا کہ پانی بھر کے لانے میں اور چکی پیسنے میں ہاتھوں میں کٹے پڑ گئے تھے، کیفیت یہ تھی، سب مشقت کا معاملہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ وہ اس وقت تقسیم کر رہے ہیں، تو تم بھی ان سے طلب کرو اپنے لیے، تاکہ تمہاری ضرورت جو ہے پوری ہو جائے، تمہارے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ کی جو ان کے ساتھ تعلق کی بات ہے، ظاہر بیٹی بھی ہے اور محبت بھی آپ کو ان سے بڑی ہے، آپ ان کے لیے جو تواضع اور اختیار ان کی خاطر کرتے ہیں،
تو یہ اپنی جگہ مقدم. اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پر، یعنی ایک تو اصحاب صفہ کی بات تھی، ان لوگوں پر اور یہ جو دین کے حوالے سے جو ضروریات اس پر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا اس وقت میں. یہ لوگ زیادہ اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ان کی ضرورتوں کو اس وقت میں پورا کیا جائے. یعنی دین کے حوالے سے جو کام تھے سامنے اور جو افراد اس کے اندر شریک تھے تو ان کی ضرورتیں زیادہ تھیں، انہیں مقدم رکھا گیا. اور اس موقع پر آپ نے اپنی بیٹی کو گویا کہیے کہ خالی ہاتھ اس طرح سے لوٹا دیا کہ اس کی ضرورت وہ پوری نہیں کی بلکہ اسے کچھ اور تلقین کیا، بتایا. اسے گویا تسبیح فاطمہ کی بات اسی حوالے سے سامنے آتی ہے، اس موقع پر آپ نے انہیں تلقین کی ہے. یہ تو غرض یہ کہ خود جس فرد کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اپنے لواحقین کے اپنے جو اپنے قریب افراد ہیں ان کی ضروریات کو بھی مؤخر کر دیتا ہے تو کسی کو ناحق دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس معاملے میں یہی اعتراضات تھے ان کے کہ یہ ہمیں دیتے نہیں ہیں اور یہ چاہتے تھے کہ انہیں بغیر استحقاق کے جو ہے وہ دے دیا جائے. تو اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی کہ اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ آپ غلط تقسیم کر رہے ہیں بلکہ یا کچھ حد سے اس میں تصرف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ انہیں کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے اور اگر انہیں نہ ملا، اگر انہیں نہ دیا جائے تو پھر بگڑنے لگتے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور جو اس لیے پورا نہیں ہو رہا کہ یہ اس کے حقدار نہیں ہے. یہی یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، ایک طرف تو آپ رسول ہیں، یہ بات اپنی جگہ مقدم ہے، دوسری طرف یہ کہ آپ ایک معیاری طور پر یعنی منصف اس اعتبار سے عدل کرنے والے فرد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر اعتراض کیا گیا، یعنی غلط اعتراض کیا گیا، بے بنیاد اعتراض کیا گیا. تو یہ بات سوچنا کہ اعتراضات جو ہیں یہ ہو جانا کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کی بنیاد پر آدمی سوچے کہ واقعی کوئی معاملہ ہے، تو جب آپ جیسی شخصیت پر اعتراض کر دیا گیا تو کسی اور کی کیا بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ صرف اعتراض ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل بات ہے کہ اعتراض میں وزن ہے کہ نہیں ہے. اعتراض جو ہے وہ واقعی ایسا ہے کہ جسے وزن دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی اس بات کی جائے، یا یہ کہ اعتراض کے اندر کوئی وزن نہیں تو اس لیے صحابہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ان کی، بلکہ ان کی سب جو خرابی ہے اس وہ ان کے سامنے جو ہے منافقین کی وہ سب کے سامنے آئی. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے ان کو جو کچھ بھی دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. یعنی یہ زکوٰۃ کے اموال کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے جو گویا کہیے کہ اس وقت ان کے لیے جو سہولتیں فراہم کی تھیں، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور جو صورتحال وہاں پر تھی وہ بھی واضح ہے. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات عطا کی اور یہ مال غنیمت کا آنا اور اس طرح سے مختلف مداد کے اندر مال کا وصول ہونا، گویا کہیے کہ ان کا معیار زندگی بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا. تو اس اعتبار سے بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، ابھی دے رہا اور دے گا. تو اس صحیح ایک مسلمان ایک مومن کی بات کیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر جو ہے وہ راضی رہتا ہے، یعنی راضی برضا رہنا، اور اس معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا کہ وہی رزق جو ہے فراہم کرنے والا. تو کہا کہ یہی زیادہ بہتر تھا اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اپنے فضل سے اللہ بھی اس کا رسول بھی ہمیں جو کچھ دے گے وہ ہمارے لیے کافی ہوگا اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یعنی جو درست طریقے سے ملے وہی ہمارے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ صدقات، اور اس صدقات سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کی بات ہے کہ اس کی مداد متعین ہے. آگے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی مداد بیان کی ہے. ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ الفاظ آ گئے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی
اور ویسے بھی متفق علیہ بات ہے یہ کہ یہ آیت جس میں صدقات کی بات کی گئی تو یہ صدقات جو ہیں یہ عام صدقات نہیں بلکہ فرض صدقے کی بات ہے اور اس کا نام زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کی مداد یہ ہیں جو اس مقام پر بیان کی گئی ہے. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں جو کچھ مال خرچ کیا جاتا ہے اور جو خدمات ہوتی ہیں انہیں بھی صدقات کے اندر شمار کیا ہے. اور نہ مال جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کا نام دیا ہے, اسے خیرات کا نام دیا ہے, اور لیکن صدقے کا لفظ جو ہے اس کے لیے عمومی طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کو وسعت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. اب جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ صدقہ, فرض صدقہ, نفل صدقہ ہے, دو صدقات کی تقسیم ہو گئی اور فرض صدقے کے لیے الگ نام آ گیا زکوٰۃ کا نام, یعنی اس کا نام الگ سے ہے زکوٰۃ. تو اس اعتبار سے یہاں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی صدقے کا لفظ استعمال کیا, ورنہ الگ سے زکوٰۃ کا بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, بار بار زکوٰۃ کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا گیا. ایسا نہیں کہ استعمال نہیں ہوئے بلکہ یہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن اس مقام پر اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے. تو یہاں پر اس کی وسعت سامنے آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے یہ بھی تقسیم سامنے آ جاتی ہے کہ صدقات نفلی بھی ہوتے ہیں اور صدقات فرض بھی ہیں. تو فرض صدقے کو زکوٰۃ کہتے ہیں اور باقی جو صدقات ہیں نفلی ان کے لیے لفظ صدقہ ہی استعمال ہوتا ہے. البتہ صدقات واجبہ کے اندر بات آ جاتی ہے, اسے صدقۃ الفطر ہے, واجب ہوتا ہے تو صدقات واجبہ اسے کہہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ سب کے سب صدقات کے اندر ہی شمار کیے جاتے ہیں اور موقع و محل کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مراد کون سا صدقہ ہے. اور یہ بھی بات یہاں پر واضح رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں ان کے مطابق ہی ان کے اندر معاملات کیے جائیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو پابندیاں عائد کی ہیں, یعنی زکوٰۃ ایک خصوصی مد ہے اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص مقدار پر اور مخصوص مدت کے تعین کے ساتھ اس کو فرض کیا ہے. تو اسی طرح سے اس کی مداد بھی متعین کر دی ہیں کہ صرف انہی مداد میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے, ان مداد کے سوا زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا. جبکہ عام صدقات جو ہیں وہ عام ہیں اور انہیں کسی پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے, ان کی وسعت جو ہے وہ الگ سے ہمارے سامنے آتی ہے. تو یہاں پر چونکہ صدقہ اسی کی بات کرنی ہے اس وقت ہمیں, یعنی فرض صدقے کی بات کرنی ہے, نفل صدقے کی بات کو اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور بعد میں بھی کسی مقام پر کریں گے کہ وہ بھی ضروری ہے کہ اس کو بھی انسان اپنے سامنے رکھے اور نفلی صدقات میں بھی مشغول رہے. اور گویا کہیے کہ ابھی جیسے کہ اس کی تفصیلی بات ہمارے سامنے آئے گی کہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ تو ریاست یعنی اسلامی ریاست موجود ہو تو ریاست کے پاس چلی جاتی ہے, یعنی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرض زکوٰۃ کو وصول کرنا, جمع کرنا اور زکوٰۃ کو تقسیم کرنا, یہ ذمہ داری اس کی ہے. تو اس اعتبار سے عام افراد کے پاس جو ہے کوئی مال باقی یعنی اس اعتبار سے نہیں رہتا, یعنی زکوٰۃ کا مال نہیں رہتا کہ وہ اسے اپنی مرضی سے مختلف مداد میں خرچ کریں, بلکہ ان کے پاس اگر وہ خرچ کریں گے اور خرچ کرنا انہیں چاہیے تو وہ نفلی صدقات کی بات ہی آئے گی. تو اس طرح سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ فرض صدقہ جسے زکوٰۃ کہا گیا ہے اس کی وصولی کا کام اور اس کی تقسیم کا معاملہ, یہ دونوں کے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ریاست کے ذمہ کیے ہیں کہ اجتماعی طور پر یہ جمع کیے جائیں گے, بیت المال میں جمع ہوں گے اور ریاست پھر انہیں خرچ کرے گی, لیکن اس کے لیے مداد اس کے لیے بھی متعین کی گئی کہ انہی مداد کے اندر وہ استعمال کریں گے. اس کے اندر عاملین علیہ کی بات آئے گی تو اس وقت بات کریں گے تھوڑی سی اس موضوع پر مزید. تو فرمایا آغاز کیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین, کہ یہ صدقات جو ہیں دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں. یعنی اس اعتبار سے یہاں پر اللہ نے ان تین کی بات سامنے آ گئی. یہ بات بھی واضح رہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد اس حوالے سے موجود ہے کہ جس میں آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ میرے پاس یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں کسی اور مد کے اندر جو ہے ادا نہیں کیا جا سکتا سوائے ان کے. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا زکوٰۃ کے معاملے میں, تو آپ نے اس کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ زکوٰۃ کے تقسیم کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے نہ نبی نہ کسی غیر نبی کے اختیار پر چھوڑا, بلکہ اس کی مداد 8 ہیں جو اللہ نے متعین کر دی ہے. اگر تم ان میں سے کسی کے اندر آتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا, اور ظاہر ہے کہ اس میں سے نہیں آتے تو نہیں ملے گا. تو یہ متعین ہے, تو بتا دیا کہ اسے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کوئی رد و بدل کا کسی کو اختیار نہیں ہے, اور نہ یہ یعنی مداد کے حوالے سے بھی کہ کہاں خرچ کیا جائے گا,
نہ ہی مقدار کے حوالے سے، یعنی مقدار کے معاملے میں بھی یہ متعین ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ جو مدت کا تعین 1 سال کا ہے، یا یہ کہیے کہ 2.5% کی بات 40ویں حصے کی بات کی گئی ہے، یہ معاملہ جو ہے اس جگہ متعین ہے۔ دیکھیے عشر کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ عشر کی بات، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ وہاں بھی جو ہے مختلف اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے متعین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقدار کا معاملہ، یعنی مقدار کے اعتبار سے یہ جو بات جس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، جس کے لیے 40ویں حصے کی بات کر رہے ہیں، یہ تجارتی اموال ہیں یا وہ جو افراد کے پاس جمع رہ جاتے ہیں اموال، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، درہم و دینار کے حوالے سے جمع رہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اجناس کا، یعنی جانوروں کی زکوٰۃ بھی الگ اس کی متعین کی گئی، 40ویں حصے کی بات نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے آپ نے فرمایا 40 بکریوں سے کم پر اور 5 اونٹوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی مقدار متعین ہے، وہ اموال مویشی کے اعتبار سے ہیں تو ان کی زکوٰۃ الگ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح سے زمین، اس کے لیے بھی سال بھر کی شرط جو ہے موجود ہے۔ البتہ زمینوں کا جو معاملہ ہے، عشر کا معاملہ جو سامنے آتا ہے، تو اس میں یہ بات ہے کہ اس کے لیے سال کا تعین نہیں ہے، بلکہ جب بھی فصل اتاری جائے گی تو یہ ادا کی جائے گی، یعنی عشر کے نام سے جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ کہ 10% ہے، یعنی 10واں حصہ ہے، اور جو کہ زمینیں گویا کہیے کہ بارانی ہیں، اور جو زمینیں یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں تو 10% اس کا ہے، اور جو اس سے زیادہ محنت کا معاملہ ہے، یعنی نہری پانی خرید کے استعمال کرنا پڑتا ہے، کنویں سے نکالنا ہوتا ہے، جو بھی صورت اس کی ہے تو اس کے لیے 20واں حصہ ہے، اور یہ 40واں حصے کی بات یہاں پر آتی ہے۔ تو اب اس کو کوئی شخص اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ اب یہ 40واں حصہ تو کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، تو زیادہ ہو گیا تو کم کر دیں، اور کم رہ گیا تو بڑھا دیں، یہ سارے معاملات نہیں چلیں گے۔ جیسے متعین کر دیے گئے اس کے مطابق ہی یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی مداد بھی اسی موقع پر، یعنی زکوٰۃ کی مقدار بھی اس حوالے سے سامنے آ جائے، اور اس کا جو نصاب ہے وہ بھی اس موقع پر ہی سامنے آ جائے کہ زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے بڑی تاکید کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی ہے، اور یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق، تو اس اعتبار سے یہ 2 تعلقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور ان دونوں کو صحیح طور پر قائم رکھنے میں ہی معاشرہ درست طور پر ترقی پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ تو اس میں یہ بات متعین کر دی گئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو نصاب کا معاملہ یہ رکھا گیا تجارتی اموال کے لیے بھی، اور جو انسان کے پاس بچت ہوتی ہے اس کے اندر بھی، تو اس کے لیے بات بتا دی گئی کہ 1 سال کی مدت ہے، اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال، اور نصاب سے مراد یہ ہے کہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یا اگر دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں، کم کم ہیں، تو ان میں سے جو کم تر نصاب ہے یعنی 52 تولے چاندی والا یہ پورا ہو جائے، تو اتنی مقدار کا اگر مال انسان کے پاس موجود ہے تو مسلمان کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر جائے، اس مال پر 1 سال گزر جائے۔ یہ ارننگ پر، کمانے پر نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا انکم ٹیکس ہوتا ہے، جتنا کمایا آپ خرچ کر آپ اس پر جو ہے ٹیکس ادا کریں گے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ ٹیکس نہیں بلکہ یہ تو عبادت ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اسی اعتبار سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اس کے نتیجے میں معاشی سسٹم بنتا ہے اور اس کے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا وہ اپنی جگہ پر، دنیا میں جو اس کے ذریعے سے تزکیہ ہوگا وہ اپنی جگہ پر، دنیا میں اس کے ذریعے سے جو مال میں بڑھوتری اور برکت ہوگی وہ اپنی جگہ پر، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی۔ تو عبادت ہے یہ، اور عبادت کے طور پر ہی اسے انجام دیا جانا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات آ گئی، اور بھی نصاب جو ہے کچھ آ جاتے ہیں سامنے، لیکن یہی ہیں جن کو اس پر کہا گیا کہ مشہور ہے اور اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ 2 نصاب کی بات آ گئی کہ سال پر اگر یہ رہیں تو اس پر زکوٰۃ جو ہے یعنی 2.5% یعنی 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ مالی تجارت کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ بات بتائی اس مقام پر کہ یہ کن لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا ہے تو آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے اغنیا یعنی جو ان کے مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کرنا اور مسلمانوں کے فقراء پر اسے لوٹا دینا، یعنی یہ مسلمانوں سے ہی جمع کی جائے گی اور مسلمانوں پر ہی خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بات ہے کہ یہ غیر مسلموں پر خرچ نہیں کی جائے گی۔
جبکہ دیگر صدقات کے معاملے میں یہ بات ہے کہ یہ غیر مسلموں پر بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں. تو اس کی بات اس مقام پر اس اعتبار سے واضح کی گئی ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین جب یہاں مداد بیان کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے فقیر کی بات کی ہے. فقیر، فقر سے جو مراد ہے فقر یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جو محتاج ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو فقر کا لفظ جو ہے وہ خود ہی وضاحت کرتا ہے. تو یہ ویسے تو تمام جو بھی حاجت مند ہیں ان سب کے لیے یہ جو ہے عام ہے، لیکن اسی اعتبار سے کہ اس کی بات اسی طرح سے کہ جو شخص بھی اپنی ضرورت پوری کرنے سے قاصر ہے، چاہے وہ کسی بھی محتاجی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، یعنی کوئی معذوری سے لاحق ہو گئی ہے، یا بڑھاپا آ گیا ہے، یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے، یا گویا کہیے کہ اس کو جو ہے نوکری نہیں ملتی ہے، روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں، ایسے حالات ہیں اور وہ فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے لفظ فقیر استعمال کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لفظ مسکین بھی آتا ہے اس کے بعد، فقیر اور مسکین. ویسے اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بات سامنے آتی ہے فقیر اور مسکین کے اعتبار سے، تو مسکین میں یعنی جو لفظ مسکنت ہے یہ خود ہی عاجزی و درماندگی جو ہے اس کا مظہر ہے، یعنی اس لفظ کے اندر ہی شامل ہے، موجود ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے. تو اس اعتبار سے جو مسکین کا لفظ ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ دوسرے حاجت مندوں سے زیادہ نسبتاً زیادہ خستہ حال ہے، مگر سفید پوش لوگ جنہیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ایسے لوگ جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یعنی ان کی حالت کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ لوگ ضرورت مند ہیں لیکن وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف بیان فرمائی، فرمایا مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے. گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہے، یعنی وہ جسے ہم سفید پوش کہہ رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہیں تو دونوں ہی ضرورت مند، لیکن اس کی ضرورت نسبتاً زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی محتاج تو نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ پیر جو ہے کوئی معذوری کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے یعنی روزگار نہیں ہے، کہ روزگار ایسا ہے کہ اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو یہ بھی مسکین کی تعریف میں آتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ تمام لوگ جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے وہ بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کیے جانے کے مستحق ہیں. یعنی ضرورت یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں یا بالکل ہی تہی دست ہوں تب کیا جائے، بلکہ وہی بات ہے کہ جو اپنی ضرورت پوری نہ کر سکیں تو ان کی مدد اس کے ذریعے سے کی جائے. تو یہ فقیر اور مسکین دو کی بات آ گئی. اچھا، فقیر اور فقراء اور مساکین کا معاملہ یہ بات سامنے رہے کہ یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صدقات کی بات کی ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دینے کی بات کی ہے تو انہیں شامل رکھا ہے. یعنی جیسے زکوٰۃ کے اندر بھی شامل رکھا ہے، عام صدقات کے اندر بھی ان کو شامل رکھا ہے. ہر قسم کے جو اموال تقسیم کرنے کی بات آ رہی ہے جہاں بھی آئے گی تو یہ دونوں طبقات جو ہیں، یعنی ایک ہی طبقہ کہہ لیجیے، دونوں طبقات کہہ لیجیے، انہیں عام طور پر شامل رکھا گیا ہے. تو یہاں ان کو بیان کیا. اور اس کے بعد تیسرے جو مد آتی ہے، تیسرا فرق جو آتا ہے وہ کون ہے؟ عاملین علیہا. عاملین سے مراد کیا ہے؟ عامل عمل کرنے والا. تو عامل سے مراد کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کہ جو صدقات کے کام پر مامور ہیں. یعنی عامل جو کہلاتے تھے وہ ذمہ دار جو کہ جن کے ذمے یہ کام تھا. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ صدقات کے کام پر مامور ہیں انہیں جو ہے اس میں سے دیا جائے گا. اب یہ صدقات کے کام پر مامور ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ بات جو کہ پہلے آپ کے سامنے ہوئی ہے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بات موجود تھی اور آپ کی تعلیمات سے بات واضح ہو گئی ہے کہ اس مال کو یعنی زکوٰۃ کو جمع کرنے کا کام کون کرے گا؟ جمع کرنے کا کام ریاست کرے گی، اور ریاست کے ذریعے سے ہی یعنی حکومت کے ذریعے سے جو ہے یہ تقسیم کیا جائے گا. اسلامی حکومت جو ہے اسے تقسیم کرے گی. اب اس معاملے میں یہ کام کن لوگوں کے ذریعے سے کیا جائے گا؟ یعنی اس کے لیے کوئی ادارہ بنایا جائے گا، کچھ افراد اس کے ملازم ہوں گے، یہ سارا کام کریں گے. یہ چند آدمیوں سے لینے کا کام تو نہیں ہے، بلکہ تو پورے ملک میں پھیلا ہوا کام ہے، اور پورے ملک کے اندر سے جو ہے جہاں جہاں اسلامی ریاست کے حدود ہیں وہاں سے یہ سب جمع کیا جائے گا اور بیت المال کے اندر جمع کیا جائے گا. چاہے وہ مقامی بیت المال میں جمع کر لیا جائے، یعنی کسی شہر کے کسی قصبے کے، یا مرکزی بیت المال کے تک اسے منتقل کیا جائے. تو دونوں صورتوں کے اندر یہ مختلف اداروں جگہوں پر یہ کام انجام دیا جائے گا. یہ کام صرف جو ہے ریاست کا حاکم نہیں کر سکتا اکیلا، بلکہ اسے ایسے افراد جو ہے متعین کرنے پڑیں گے کہ جو اس کی طرف سے یعنی اس کی جانب سے
جو ہے یہ کام کریں گے کہ عام افراد سے صدقات کو یعنی زکوٰۃ کو وصول کریں گے، اور پھر اسی اعتبار سے اور ذمہ داریاں ان کی ہوں، تقسیم کی اگر ذمہ داری بھی آتی ہے تو وہ کام بھی کریں گے۔ غرض یہ کہ یہ اس شعبے کے ملازمین ہیں، یہ اس شعبے کے ملازمین ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ عاملین کے مطابق کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک شعبہ بھی ہوگا اس کا، اور پھر اس کے ملازمین بھی ہوں گے جو یہ سارے کام کریں گے، تو ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی، ان کی تنخواہیں بھی اسی میں سے ادا کی جائیں گی۔ اچھا، اس پر ایک بحث چھڑی ہے اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ صدقات تو فقراء مساکین کے لیے ہوتے ہیں، یہ عاملین جو ہیں یہ تو مساکین و فقراء کے اندر نہیں آتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہیں اپنی طور پر غنی بھی ہو سکتے ہیں، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پھر بھی یہ ملازمت کر رہے ہوں اور ان کے پاس نصاب سے زیادہ مال موجود بھی ہو، پھر بھی یہ زکوٰۃ کے اندر سے دیے جا رہا ہے ان کو۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے یہ تقسیم کا قاعدہ مقرر کیا اللہ رب العالمین نے، جہاں اس نے مسکین کے لیے کہا ہے، جہاں اس نے فقیر کے لیے کہا ہے، جہاں اس نے مسافر کے لیے کہا ہے، وہیں اس نے عاملین علیہ کے لیے بھی کہا ہے، تو بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا کہ اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے ان کی ملکیت تھی، ان کے پاس پہنچنی چاہیے، تو بنیادی طور پر اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ جب اسلامی ریاست یہ کام کرتی ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ریاست کو دے کے اپنی ذمہ داری سے کہ فارغ ہو جاتا، اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، وہ انہیں دے دیتا۔ یہ آج کے دور کے مسائل اس کے سوا ہیں، الگ ہیں، کہ آج وہ گویا کہ یہ کام اس انداز سے انجام نہیں پا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس سطح پر موجود نہیں اس درجے کی کہ جو اس طریقے سے گویا کہ یہ تمام کے معاملے میں لوگوں سے اس طرح وصول کر سکے، یعنی اس کی اپنی حیثیت جو ہے اس نے اس طرح نہیں بنائی ہے، تو اس حوالے سے یہ کام جو ہے لوگوں کے پاس رہتا ہے، یعنی وہ خود جو ہے زکوٰۃ کا مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں پھر ادارے بھی سامنے آتے ہیں، وہ ادارے جو کہ زکوٰۃ لوگوں سے وصول کرتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر خرچ کرتے ہیں، ان اداروں کے تحت بہت سارے خدمت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاملات بالکل الگ ہیں، یہ معاملات الگ ہیں اور یہ معاملات الگ ہیں۔ ان پہلے والے معاملے کے اندر جو ہے چونکہ ریاست کے اندر کے رہنے والے تمام افراد کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اس ریاست کے حکمران کی ذمہ داری ہے، یعنی وہ سب کے لیے ضرورت ان کی پوری کرنے کا جو ہے ذمہ دار ہے، تو اس اعتبار سے گویا وہ ان کا وکیل بھی ہے، ان کی طرف سے وصول کرتا ہے اور پھر اس کے لیے جو کچھ ضروریات ہے پوری کرتا ہے عاملین علیہ، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو تک بات پہنچا، یعنی ان کا جو حصہ ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ صرف اس کو اگر اتنا بھی کہا جائے کہ اللہ نے مقرر کیا لہذا بات مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر کہ اجتماعی طور پر یہ زکوٰۃ جو ہے وصول کی جائے گی، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خود اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہت واضح ہے کہ جب انہوں نے جب خلافت سنبھالی ہے تو اس موقع پر بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ریاست کو، تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ریاست کو یعنی حکومت کو تو پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے گی، ان سے جو ہے زبردستی سے وصول کیا جائے گا، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات تھی، اس کے اندر دلیل بھی یہ دی تھی سورہ توبہ کی جو آیت پیچھے گزر گئی ہے کہ یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے بھائی پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یا پھر دوسرے مقام پر کہا کہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس معاملے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ ریاست اس سے وصول کرے گی اور اسے خرچ کرنے کی ذمہ دار ہوگی، اور جب ایسا نہ ہو تو بھی اجتماعی طور پر یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نوعیت میں کچھ یعنی فرق جو ہے واقع ہو جائے گا کہ عاملین علیہ کی کیفیت وہ موجود نہیں رہے گی جو کہ دیگر یعنی ریاست کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ اس وقت انہیں یہ کام رضاکارانہ طور پر کرنا چاہیے، یا پھر یہ کہ دوسری مداد سے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور پھر اس کے بعد یہ چوتھی بات آ گئی تالیف قلب کے لیے، مؤلفۃ القلوب، یہ بھی ایک ایسی مد ہے کہ جس کے معاملے میں کلام کیا گیا ہے، اس مد کے معاملے میں بھی بات کی گئی ہے۔ بات کی گئی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مؤلفۃ القلوب سے مراد کیا ہے؟ تالیف قلب کا مطلب ہے دل موہنا، دل کے یعنی تعلیف کا ہے کسی کے دل کے کو نرم کرنا، دل موہنا کسی کو کہیے کہ قریب کرنا اس کے دلی طور پر۔ تو اس سے مراد یہ تھی، اس کا معاملہ یہ تھا اس اعتبار سے کہ جو افراد اسلام کی مخالفت میں سرگرم تھے تو ان کو مان دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جائے، یعنی یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں سے ایک مد تھی۔ یعنی اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت شدہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے، اور اس میں یہ بات بھی کہ جو لوگ نو مسلم ہیں
تو ان کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو نو مسلم ہے تو انہیں اسلام کے اندر مزید رسوخ عطا کرنے کے لیے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کا دل جو اس طرف مائل ہو جائے، اسی اعتبار سے ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ کہیے کہ مال و دولت سے ہی دل ان کے پسیجتے ہیں، کوئی اور چیز ان پر اتنا اثر نہیں کرتی ہے، تو انہیں بھی اسلام کے راستے میں گویا کہیے کہ معاون بنانے کے لیے اور اس طرح سے انہیں استعمال کرنے کے لیے، تو یہ اس کو بھی اس کے آقا مؤلفۃ القلوب کی بات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ لیکن اس میں اختلاف یہ ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کا زمانہ جب گزر گیا، تو اس میں کیا یہ مؤلفۃ القلوب کا یہ مد باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اس پر جو ہے خاصا یعنی گویا کہیے کہ آراء مختلف ہیں۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہی یہ مد جو ہے ساقط ہو گیا۔ تو ابوبکر نے تو دیا تھا، لیکن ان کے زمانے میں پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ حضرت عمر کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ اب اسلام کمزور نہیں رہا، لہذا اب ان کو نہیں دیا جائے گا، اور ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو اس سے یہ بات سمجھی گئی ہے کہ اب جو ہے ان کے بعد ہی مت ساقط ہو گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی دلیل کوئی نہیں، بلکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ بالکل اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اسلامی حکومت جو ہے تالیف قلب کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ لیکن یہ مد باقی ہے، جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس طرح سے اس راستے میں اس مد میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو خرچ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں۔ پھر یہاں پر ایک اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو تالیف قلب کا معاملہ، اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں کی بات ہے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے مخالف لوگ کفار کے کیمپ میں ہو لیکن مال دے کر ان کو توڑا جا سکتا ہو، تو اس اعتبار سے یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اسلام کی مخالفت سے انہیں روکا جائے۔ یعنی اس معاملے میں جیسے کہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ایک قبیلے کو، یعنی آپ نے تجویز رکھی تھی، ابھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا، صحابہ نے منع کیا، اس پہ انصار نے کہا نہیں ہم لڑیں گے، تو آپ نے اس وقت ایک قبیلے کے بارے میں بات کہی تھی کہ اچھا ہم ان سے بات طے کر لیتے ہیں کہ پیداوار کا ایک حصہ ان کو دیں گے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو اس لشکر سے توڑ لیا جائے تاکہ سہولت مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح سے بھی اس بات کے اندر بھی مال استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ کام زکوٰۃ کی مد سے ہوگا یا اس کے سوا مداد سے ہوگا۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ بہرحال زکوٰۃ کے سوا مداد موجود ہوں تو انہی میں سے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک تو بات یہ ہے کہ بالکل نہیں، لیکن بعض کے نزدیک بات یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے سوا مال موجود ہو تو اسی میں سے خرچ کیا جائے گا، لیکن بفرض محال اگر نہ ہو تو بہرحال اس میں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مؤلفۃ القلوب کی بات ہے، جس کے عمومی طور پر اس وقت صورتحال نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر مندی اور لوگوں کو تلاش کریں۔ اس کے بعد وفر رقاب کی بات آئی ہے۔ رقاب کیا ہے؟ گردنوں کو چھڑانا۔ گردنوں کو چھڑانے سے مراد کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا، اس سے مراد یہ وفر رقاب جو ہے غلاموں کو آزاد کرنے کے معاملے میں۔ اس میں یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں غلاموں کے آزاد کرنے میں، کیونکہ غلامی کا زمانہ بھی اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے جو فیض ہے اس کا، یعنی اسلام کی جو برکات ہیں اس کے نتیجے میں وہ سارا جو نظام اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا غلاموں کا وہ ختم ہو گیا، یعنی اسلام کی تعلیمات اور اس کی وہ کہیے کہ اس پر عمل اور اس کی جو برکات ہے اس کے نتیجے میں۔ اور لیکن اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی، تو اب اس وقت جب یہ تھا یا کبھی اگر ایسا ہو جائے تو بہرحال اس میں سے خرچ کیا جا سکے گا۔ تو اس کے لیے کہا کہ اس کی صورت کیا ہوگی کہ ایک تو یہ کہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص غلام ہے اور وہ اپنے مالک سے طے کر لیتا ہے کہ اتنی رقم دے دوں تو مجھے آزادی مل جائے گی، اسے کہتے ہیں مکاتبت، یعنی شرعی اصطلاح میں تو کہا کہ اگر کوئی مکاتبت کر لے تو مال زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ آزادی حاصل کر لے مکاتبت کے ذریعے سے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں، لیکن یہاں پھر جو ہے اختلاف یہ ہے کہ پہلی صورت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن زکوٰۃ کی مد سے مال غلام خرید کر خرچ کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس میں حنفیہ اور شافعیہ دونوں اس بات کو ناجائز کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ کہ گردنوں کو چھڑانے بہرحال مکاتبت کے لیے تو بات طے شدہ ہے کہ اس طرح سے ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، ان غلاموں کی کہ جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالکوں سے مکاتبت کا معاملہ کر لیں۔ والغارمین، غارمین کون ہیں؟ یہ قرض دار ہیں، یعنی وہ قرض دار جو اپنا قرض ادا کرنے کی صورت کوئی نہیں پاتے۔ یعنی بعض قرض دار ایسے ہوتے ہیں جو کہ قرض ادا کرنے کی سکت رکھتے ہیں، ادا نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو قرض دار بھی کہتے ہیں، ہم تو قرض دار ہیں۔ تو یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرض لینے کو کوئی پسندیدگی حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرض لینا کوئی اچھی بات قرار نہیں دیا، بلکہ قرض لینے کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے قرض کے حوالے سے کہ قرض، اور اس میں آپ نے کہا بھی کہ انسان جو ہے وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، یعنی اس معاملے میں یہ بات اس سے ہو جاتی ہے، یعنی اس طرح کی بات آپ نے فرمائی۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہ قرض کوئی لینا کوئی اچھی بات نہیں، آدمی ضرورت پر قرض لیا کرتا ہے، اور جب قرض لے لے تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ قرض کی واپسی کا معاملہ جو ہے یہ بھی بہت زیادہ تاکیدی ہے۔ لہذا اسلام کی تعلیمات میں یہ تو موجود ہی نہیں۔ جو آج کل کے قرضے ہیں، کاروباری قرضے لوگ لیتے ہیں، یعنی لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہیں، اور قرضہ لے کر قومی اور اس سے اپنے کام چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس سے زائد پیسے موجود ہوتے ہیں، لیکن اپنا مال خرچ نہیں کرتے، بلکہ قومی مال سے لے کر اور اس کے اندر سے کام چلاتے ہیں، یا 4 گنا 6 گنا اور 10 گنا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس اور پھر یہ بات بھی کہ اس قرض کو ادا کرنا نہیں چاہتے، اس قرض کو ہڑپ کر جانا، یعنی معاف کرا دینا اور اس طرح کرنا اور دوسرے طریقے اختیار کرنا جس سے نہ پڑے، یعنی یہ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ اس کی تعریف میں نہیں آتے۔ اس کی تعریف میں وہی حقیقی قرض دار آتے ہیں کہ جو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال نہیں پاتے اور قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی قرض ادا کرنا ہے انہیں، تو اس کے اندر جو ہے اس سے زکوٰۃ کے مال سے انہیں بھی مدد کی جا سکتی ہے اس راستے میں، اس کام میں۔ تو یہ بھی غارمین کی بات بھی آ گئی۔ اس کے بعد کا جو لفظ آیا ہے فی سبیل اللہ، یعنی اس میں جو اللہ رب العالمین نے کہا غارمین کے بعد وفی سبیل اللہ، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ ویسے تو سبیل اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ ہر کام اللہ کے راستے میں، جو بھی کام کرتا ہے آدمی اللہ کے راستے میں کرتا ہے۔ تو یہ تو ویسے تو ایک عام بات ہو گئی ہے، ہر نیکی جو ہے فی سبیل اللہ ہے، یعنی فی سبیل الطاغوت تو کچھ بھی نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنے لفظ کے اعتبار سے تو اس میں وسعت ہے، لیکن جو اس کو اس سے سمجھا گیا اور پھر اس پر جو ہے گویا کہیے کہ فقہ کی اکثریت اور یا کہیے کہ اتفاق کی بات تقریباً اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یعنی بڑی اکثریت جسے کہا جائے سلف کی، وہ اس بات کی قائل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جانے والی جد و جہد، اس کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات چونکہ الفاظ بعض اوقات اس طرح استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو اسی طور پر اس کا ایک مخصوص مطلب جو لیتے ہیں، یعنی جیسے غزوہ کا لفظ ہوتا ہے تو اس کے یہ استعمال ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کو سمجھا گیا ہے کہ قتال کا مطلب ہے، صرف قتال کا معاملہ ہے۔ حالانکہ قتال جو ہے یہ جہاد کا ایک حصہ ہے، یعنی اصل میں صرف اسی پر سارا انحصار نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کام پر بھی صرف ہوگا اس میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ بعض لوگ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے قتال کے مد میں خرچ کیا جائے، حالانکہ بات یہ ہے کہ قتال کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اللہ کا بلند کرنا، کلمہ کفر کو پست کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہاں تک کہ آدمی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا کہ تمام وہ امور، تمام وہ کام جو اس کے لیے یعنی کلمہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور کفر کے کلمے کو پست کرنے کے لیے کیے جائیں گے، جو اجتماعی جدوجہد ہوگی، یہ تمام کی تمام جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف میں آتی ہے، اور اس میں اس کام پر اس مد سے خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کی مد سے فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور طے شدہ ہے، اور اسی بنیاد پر جو اقامت دین کا کام کرنے والی اجتماعیتیں ہیں وہ زکوٰۃ وصول کر کے اس پر بھی خرچ کرتی ہیں، اس کام پر بھی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وابن السبیل، مسافر کے لیے بات کی گئی کہ مسافر جو ہے وابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہی مسافر کے لیے لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسافر کو بھی دوسرے مقامات پر دوسری مدات میں بھی شامل کیا گیا ہے، یا زکوٰۃ کی مد کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کی بات بھی اسی اعتبار سے ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ایک مسافر جو ہے وہ ایسے یعنی جب سفر پر ہو تو وہ جو ہے ضرورت مند ہو جائے، یعنی اس کی ضرورت جو ہے وہ ایسی پیدا ہو جائے وہ کہ وہ اپنے گھر پہ غریب بھی ہو۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ ابن سبیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مد رکھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے تو اس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ دیا جائے گا۔ اور اس معاملے میں یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اسلام جو نظام بناتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی اجتماعیت یعنی ان کو مجتمع کرتا ہے، اور اس اعتبار سے کہ ہر مقام پر
مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہو. مسافر وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی اس کا یعنی جان پہچان والا عام طور پر ایسا کوئی مددگار موجود نہیں ہے. ویسے تو لوگ پہچانتے تو اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر یعنی مسافر ہونے کی بنیاد پر بھی اس کی مدد کی جائے گی. اس لیے اسلامی ریاست یہ کام بھی سارے انجام دیتی ہے، یعنی سفر کے لیے سہولتیں فراہم کرنا اور مسافروں کے لیے مختلف جو ان کی ضروریات ہیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا. تو اسے زکوٰۃ کے اندر بھی شامل کیا گیا. آخر میں کیا کہا؟ فریضۃ من اللہ. پھر وہی بات آ گئی کہ یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے اس کی بات آ گئی. تو فرض صدقے کی بات تھی. اور واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا. یعنی یہ جو مداد اس نے مقرر کی ہیں، جو نظام اس نے دیا ہے، یہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر دیا ہے. اب اگر کوئی اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو کیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، زیادہ حکیم سمجھتا ہے، زیادہ علم والا سمجھتا ہے، یعنی کفر کی بات ہے. یہ کفر کی طرف چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین ہے، اور اسی اعتبار سے یہاں پر یہ اس کو وصول کیا جائے گا اور خرچ کیا جائے گا. اور یہ کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اور بھی اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، اس کے حکم کے یعنی تعمیل کے اعتبار سے، اس کے فوائد کے اعتبار سے بہت ساری گنجائش اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے جو انسان کی یعنی دنیا کے اندر معاشی سسٹم کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھی ہمارے لیے معاون ہے. اور جس وقت میں زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے اس کا نفاذ عمل میں آیا تھا اسلامی ریاست کے اندر، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یعنی تاریخ ہمارے سامنے کہ کتنے فوائد اور کتنی برکات ہیں جو اس کے ذریعے سے مسلمان معاشرے کو حاصل ہوئی ہیں. آج یہ کام اس طریقے سے انجام نہیں پا رہا. اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ لوگ جس طرح اور دیگر عبادات سے غافل ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی غافل ہیں. دوسری بات یہ کہ اجتماعی طور پر اسلامی ریاست کا اس شکل میں ہونا اور اس طریقے سے اس کا جمع کرنا اور اجتماعی طور پر اس کا خرچ اس طرح سے ہونا اور امین ہاتھوں کے اندر اس کا ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں اس کی سب چیزیں مکمل ہوں تو پھر یقینی طور پر یہ اب اس کے فوائد جو ہیں پھر وہ سامنے آ سکیں گے اور اس کے ساری برکات جو ہیں وہ بھی انسان دیکھ سکے گا. بہرحال جتنا کچھ کرتا ہے اتنا کچھ اس کے سامنے اس کے ذریعے سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.